کے سناتے رہتے ہیں۔ اب قرآن اعلان کر رہا ہے فتلقى آدم، آدم نے سیکھے اپنے رب سے کچھ دعائیہ کلمات، فتاب علیہ، ان دعاؤں کے پڑھنے کی بنا پر اللہ نے آدم کی توبہ قبول کر لی۔ مولوی کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا تھا اس لیے قبول ہوئی، فیصلہ آپ کر لو قرآن سچ بولتا ہے یا مولوی سچ بولتا۔ اور وہ دعائیہ کلمات قرآن میں بیان، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، اے اللہ ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، ہم دونوں سے غلطی ہوئی، زیادتی ہوئی، لیکن اللہ تیرا در نہیں چھوڑیں گے، تیرے دروازے سے الگ نہیں ہوں گے، مانگیں گے تجھ سے، روئیں گے تیرے سامنے، گڑ گڑائیں گے تیرے سامنے، اور اگر تو معاف نہیں کرے گا تو ہم خسارہ پانے والوں میں ہو جائیں گے۔ یہ کہنا تھا، اللہ عز و جل نے آدم علیہ السلام کی دعائیں قبول کر لی۔ تو یہ وہ صفت ہے جنت میں بغیر حساب و کتاب کے جانے والے، وہ کسی حال کے اندر اپنے اللہ سے اپنے تعلق کو توڑا نہیں کرتے۔ شادی ہو جائے، اولاد نہیں ہو رہی، علاج کروائیں، دعائیں کریں، تہجد کے وقت اٹھ کر روئیں، جو مسئلہ ہے، بیمار ہے، دکھ میں ہے، پریشانی میں ہے، غم میں ہے، جب مانگنا ہے اپنے اللہ سے مانگو۔ بھروسہ کرنا ہے تو اللہ پر، دل سچے کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ راتوں کو اٹھ کر، جس وقت اللہ عز و جل آسمان دنیا پہ نزول کرتا ہے، یہ مبارک وقت، اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کوئی مانگنے والا؟ ہے کوئی مانگنے والا؟ ہے کوئی رزق کا سوال کرنے والا؟ ہے کوئی بیماریوں سے شفا لینے والا؟ جو مانگنا ہے مانگو۔ اللہ عز و جل جیسے اس کو لائق اس کی شان ہے آسمان دنیا پہ نزول کر چکا ہے، تم مانگتے جاؤ، رب عطا کرتا جائے گا۔ لیکن اس وقت ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ سو رہے ہوتے ہیں، اور صبح اٹھ کر کیا کہتے ہیں؟ ساڈی سندا نہیں، انہاں دی موڑدا نہیں۔ یہ وقت ہے مانگنے جو دعا کی قبولیت کے وقت ہے، اس وقت گڑ گڑاؤ، اللہ سے مانگو، بارش کا نزول ہو، دعا قبول ہوتی ہے، دعا مانگو، رات کو اٹھو، 2 رکعتیں پڑھو، اللہ کے سامنے رو، سوال پیش کرو۔ وہ مالک تو محبت کرنے والا ہے، وہ مالک تو رحم کرنے والا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جب رات ہوتی ہے اللہ اپنی باہیں کھولتا ہے، اعلان کرتا ہے، اے دن کے اندر گناہ کرنے والے، رات کے اندھیرے میں ایک دفعہ معافی کا سوال کر دے، تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ جب بندہ معافی مانگتا ہے اللہ اتنا راضی ہوتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے فرشتوں دیکھو یہ گناہ کرنے والا معافی کا سوال کر رہا ہے، کیونکہ یہ جانتا ہے کہ کوئی اس کا رب ہے جو معاف کرتا ہے۔ اس اللہ پر بھروسہ کیجئے، اس اللہ پر امیدیں لگائیے، اس اللہ سے محبت کیجئے، وہ محبت یہاں تک پہنچ جائے کہ میرے اور آپ کے اوپر اللہ کا رنگ غالب ہو، ہر اس کام کو کرنے سے رک جائیں جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ کمرہ بند کر لیا، کنڈی لگا لی، اندھیرا کر لیا، ساری آنکھوں سے چھپ گئے، کیا اس رب سے بھی چھپ گیا؟ بالکل ویسے اس امام کی طرح شاگرد آزمانے کے لیے چند استاد شاگردوں کو مرغی دیتا ہے، کوئی جانور دیتا ہے، جاؤ اس کو ذبح کرو، لیکن وہاں جا کر ذبح کرنا جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا ہو۔ سارے چھپ کر ذبح کر کے آگے، اور یہ زندہ سلامت لے کر آ گیا۔ کہا تو نے کیوں نہیں ذبح کی؟ کہا استاد جی آپ نے شرط لگائی تھی وہاں ذبح کرنا جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو، تو میں نے جہاں بھی اس پر چھری رکھنے کی نیت کی، میرے ذہن میں فوراً آیا کہ وہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو دیکھ رہا ہے۔ جب بھی گناہ کا ارادہ دل میں آئے تو سوچو وہ تو دیکھ رہا ہے۔ جب یہ کیفیت انسان کی بن جائے کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی محبت غالب آئے، پھر انسان کو کسی اور سے ڈرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں۔ صحیح بخاری میں قصہ آتا ہے، ایک شخص دریا پار رہنے والا، وہ دوسری طرف آیا، کسی سے کچھ قرض مانگا کہ مجبور ہوں، پریشان ہوں، قرض دے دے۔ اس نے کہا تیرا گواہ کون ہے؟ تیرا ضامن کون ہے؟
کہا مجبور ہوں، پریشان ہوں، اور ضامن ہی لینا ہے، میرا ضامن اللہ ہے۔ کہا دیکھ، پھر اللہ کو ضامن بنایا ہے، یہ اللہ اس کی ضمانت پر پیسے لے جا۔ لے گیا، چلا گیا۔ جو اس کا وعدہ تھا، جس وعدے پہ اس نے واپس کرنے سے پیسے اکٹھے کر لیے، دریا پہ آئے تو دریا خوب چڑھا ہوا، طغیانی سیلاب کی صورت۔ یہ ایک ایک کشتی والے کی منت کرتا ہے اللہ کی کہ مجھے پار لگا دے۔ اس نے کہا تیرا دماغ خراب ہے، میں بھی ڈوبوں گا، تجھے بھی ڈبوں گا، اتنا پانی چڑھا ہوا ہے، ہم نہیں لے جاتے۔ اب یہ کھڑا ہے، پریشان ہے کہ اللہ تجھے ضامن بنایا تھا، تیرے نام پہ لے کر آیا تھا، اور یہاں پار جانے کی صورت نہیں۔ ایک لکڑی کا تنا دیکھتا ہے، اس کے اندر سوراخ کر کے اسی طرح محفوظ کر کے پیسے اس میں ڈال کر اس کو دریا میں بہا دیتا، کہتا اللہ تیرے نام پہ لیے تھے، تو ہی پہنچانا۔ ادھر وہ لینے والا اپنے وعدے پر آ کر کھڑا ہو گیا، اللہ تیرے نام پہ دیے تھے، بندہ تو کوئی نظر نہیں آ رہا، نہ کوئی کشتی آ رہی۔ انتظار کرتے کرتے شام ہو گئی، اچانک ایک لکڑی بہتی ہوئی نظر آئی۔ کہا وہ تو نہیں آیا، یہ لکڑی آ رہی، چلو یہی اٹھا لوں، گھر میں جلانے کے کام آئے گی، دن تو میرا ویسے مارا گیا۔ وہ لکڑی اٹھا کے لے گیا۔ اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ گھر میں جا کے جب لکڑی پھاڑی، اس کے اندر اس کی امانت موجود۔ اس نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، تیرے نام پہ کیا ہوا سودا ضائع۔ لیکن جس نے بھیجے، اب دیکھیں کوئی گواہ، کوئی ختم، کوئی سائن، کوئی فتورہ کچھ ہے نہ اس کے پاس نہ اس کے پاس، یہ چاہے مکر جائے وہ چاہے مکر جائے۔ اس نے پھر اکٹھے کرنے شروع کر دیے۔ کچھ عرصے کے بعد جب ہم پیسے ہو گئے، واپس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ بھائی غلطی ہو گئی، معاف کرنا، اس تاریخ پہ نہیں پہنچ سکا، یہ اپنے پیسے لے۔ اسے پتہ نہیں کہاں گئی، وہ پانی میں پہنچی نہیں پہنچی، اسے یہ اپنے پیسے لے لے۔ اس نے کہا نہیں، وہ بتا اس تاریخ پہ کیوں نہیں آیا، تیرا میرا وعدہ اس تاریخ کا تھا۔ کہا بھائی بس غلطی ہو گئی۔ کہا نہیں، صحیح بات بتا، ہوا کیا تھا۔ اس نے سارا قصہ بتایا کہ میں تو آیا تھا، کوئی سروے ہے اس کے، کوئی کفیل ہے، کوئی نگران ہے، لیکن وہ جب اس سے محبت ہو جائے۔ کہا میں تو آیا تھا، اور پھر اللہ نام پر ایک لکڑی میں ڈال کے بہا بھی دیے تھے۔ کہا جس رب کے نام پہ بہائے تھے اس رب نے مجھے پہنچا دیا۔ مغلوں کا دور، بہت بڑا بادشاہ نماز پڑھنے کے لیے، جمعہ پڑھنے کے لیے مسجد میں آتا ہے، ایک فقیر دائیں بیٹھا ہے، ایک بائیں بیٹھا ہے۔ دائیں والا فقیر کہتا ہے اللہ تو نے بادشاہ اکبر کو اتنا پیسہ دیا ہے، اتنا مال دیا، مجھے بھی دے۔ دوسرا کہتا ہے بادشاہ اکبر تجھے اللہ نے اتنا دیا ہے، مجھے بھی دے۔ دونوں کے سوال پہ غور کرو۔ ایک کہتا ہے اللہ تو نے بادشاہ کو اتنا دیا ہے، مجھے کیوں نہیں دیتا، مجھے بھی دے۔ دوسرا کہتا ہے بادشاہ تو دے، ڈائریکٹ ہماری ڈائریکٹ اللہ نہیں سنتا، تو دے، تجھے اللہ نے دیا ہے۔ اس نے آ کر وزیروں سے کہا کہ دیکھو یہ جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو خالی نہیں لوٹائے گا، لیکن یہ بے وقوف جاہل ہمیشہ مجھ سے ہی مانگتا ہے، تو اس کو کچھ بھیج دو۔ پرانے دور کے بادشاہوں کے اپنے طریقے، انہوں نے ایک بڑے خوبصورت برتن کے اندر اشرفیاں بھری سونے کی، اوپر کھیر ڈالی اور جا کر بھیج دی کہ یہ لے بادشاہ سلامت نے تجھے بھیجی ہے۔ اب وہ اس کو جلا رہا ہے، دیکھ اللہ ہی دے گا، اللہ ہی دے گا، وڈا لینا اللہ کو نہ دیکھ، میں نے بادشاہ نے بھیجتا ہے۔ میں نے کہا تجھے بھیج دیا، تو کھا مزے کر، مجھے اللہ ہی دے گا، میں تو اللہ سے مانگ رہا ہوں۔ لیکن تھے تو دونوں ہی پیٹی بھائی نا، محکمہ تو دونوں کا ایک ہی تھا۔ یہ کھاتے 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 جب کھیر پیٹ بھر گیا نا، کہتے اللہ ہی دے گا، لے تو بھی تھوڑی سی کھا لے، اللہ ہی دے گا، تو کھا لے، اللہ دے گا تو بس دیکھوں گا کیسے دے گا، کب دے گا۔ بادشاہ سے مانگا کرتے ہیں، ان کے پاس ہے، یہ فوراً دے دیتا ہے، پتہ نہیں وہاں کب دعا قبول ہوتی بھی نہیں ہوتی۔ اس نے وہ صندوقڑی لی، وہ دیگچی لی، کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر گھر جا کر کھاؤں گا، ابھی نہیں کھاتا، رکھ لی اپنے پاس۔ اگلے جمعے کے لیے بادشاہ پھر آیا، اب یہ تو نہیں تھا، یہ جو اللہ سے مانگتا تھا یہ تو نہیں تھا، وہ پھر بیٹھا، بادشاہ تجھے اللہ نے دیا، مجھے دے۔ اس نے کہا وزیر صاحب اس کو بھیجا نہیں؟ کہا جی ہم نے تو بھیجا تھا۔ کہا اس سے پوچھو کیا ماجرا ہے؟ کہا تجھے بادشاہ نے کھیر نہیں بھیجی تھی؟ کہا جی بادشاہ سلامت، بڑا مزہ آیا جی، بڑی مزیدار کھیر تھی، بڑی کھائی جی، بڑی کھائی۔ کہا پھر؟ کہا جی بڑی کھائی، بڑی مزیدار۔ کہا پھر؟ کہا جی وہ یہاں ایک بیٹھتا تھا بے وقوف سا، کہتا اللہ تو دے، اللہ تو دے۔ میں اسے کہتا تھا بادشاہ سے مانگا کر، وہ کہتا نہیں اللہ ہی دے گا۔ تو آخر وہ بھی بیچارہ میرے طرح ہی فقیر تھا، جو باقی بچی پھر میں نے اسے دے دی۔ کہا بے وقوف، پھر اللہ نے اسے دے دیا، اس کے نیچے تو سارا کچھ تھا۔
تو اللہ پر بھروسہ کیجئے، ہر حال میں، ہر دکھ میں، ہر بیماری میں، ہر غم میں، ہر مصیبت میں، ہر مشکل میں جب اس اللہ کو پکارو گے